بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مرتبہ اللہ جل شانہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تم کو بھی 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور یہ 5 باتیں آپ بنی اسرائیل کو بھی بتا دیں اور ان سے کہہ دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کسی وجہ سے بنی اسرائیل کو ان سے باخبر کرنے میں دیر لگی، تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی نازل فرمائی اور ان سے فرمایا کہ میں نے یحییٰ کو 5 باتیں بنی اسرائیل کو پہنچانے کے لیے کہا تھا، آپ جا کر ان سے کہو کہ یا تو وہ ان کو بتا دیں ورنہ تم بتا دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں جو تھیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو دونوں خالہ زاد بھائی ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ پاک نے مجھ پر یہ وحی نازل فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو 5 باتیں بنی اسرائیل کو کہنے کے لیے فرمایا تھا، یا تو آپ ان کو بتا دیں ورنہ میں بتا دوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ، آپ ابھی نہ بتائیں، میں خود ہی بتا دوں گا، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر میرے بتانے سے پہلے آپ نے ان کو بتایا تو کہیں ایسا نہ ہو میں زمین میں دھسا دیا جاؤں یا کسی عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤں، مجھے اس کا ڈر ہے، لہذا میں خود ہی بتاؤں گا، کیونکہ اللہ پاک نے پہلے مجھے حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا، اور وہ اتنی تعداد میں تھے کہ مسجد بیت المقدس پوری کی پوری بھر گئی، یہاں تک کہ باقی بنی اسرائیل اس کے راستوں میں بیٹھ گئے۔ پھر وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خطاب کیا اور بنی اسرائیل کو 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے پہلی بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے من جانب اللہ یہ ان سے فرمائی کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک مت کرنا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک مت کرنا۔ یہ شرک کرنا ایسا برا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے سونے یا چاندی کے ذریعے کوئی غلام خریدے اور غلام خریدنے کے بعد اس کو اپنے گھر میں لا کر بٹھا دے اور اس سے کہے کہ فلاں فلاں تم کام کرو اور جو کام کرو مجھے بتاتے رہو، اور عام طور پر غلام باندھی رکھنے کا یہی مقصد ہوتا تھا۔ اب وہ غلام رہے تو اپنے آقا کے گھر میں اور کام کرے کسی دوسرے کا، اور اس کو بیان کرے جا کر کے، تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ کہا یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ غلام ہمارا ہو کام دوسروں کا کرے؟ فرمایا شرک بھی ایسی ہی بری چیز ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تم کو پیدا کیا اور تم کو اسی نے روزی دی، اب تم اسی کی ملکیت ہو، اسی کے رزق سے کھا پی رہے ہو، پہن رہے ہو، رہ رہے ہو، اور عبادت کرو کسی غیر کی،
تو یہ کیسے جائز ہوگا، لہذا تم اس سے بچو۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دوسری بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھو اور توجہ دھیان سے پڑھو۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب تک بندہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے تو میرا چہرہ اس کی طرف رہتا ہے اور میری توجہ اس بندے کی طرف رہتی ہے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر میں بھی اپنا چہرہ اس کی طرف سے ہٹا لیتا ہوں۔ تو بھائی ہم تو کچھ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذرا سی توجہ بھی ہماری کشتی پار لگانے والی ہے، اور ہر نماز میں یہ نعمت ہم کو آسانی سے مل سکتی ہے۔ اس لیے نماز میں نظر ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے، اگر ادھر ادھر چلی جائے تو فوراً واپس لے آنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ نظر رکھے، اور جب رکوع میں ہو تو دونوں انگوٹھوں پر یا اس کے درمیان میں نظر رکھے، قومے کے اندر بھی سجدے کی جگہ نظر رکھے، اور سجدے کے اندر ناک پہ نظر رکھے، جلسے اور قاعدے کے اندر گود میں نظر رکھے، سلام پھیرے تو دائیں کندھے پر نظر رکھے، پھر بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں کندھے پہ نظر رکھے۔ یہ ہے، اس طرح سے جو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور یہ تو ہو گیا ہمارے آنکھوں کی بات، ایک ہمارا دل بھی ہے، وہ بھی نماز میں رہنا چاہیے، دل بھی نماز کے دوران نماز میں رہنا چاہیے۔ پھر اس کے دو درجے ہیں، ایک اعلیٰ ایک ادنا۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھے یا کوئی بھی عبادت کرے تو یہ دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اس خیال کو جمائے، اتنا جمائے کہ اول تا آخر یہی خیال جمع رہے۔ کوشش کرنے سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھے اس کی طرف دھیان رکھے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، ابھی یہ پڑھ رہا ہوں، ابھی یہ پڑھ رہا ہوں، یا یہ کہ میں نماز میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، بس یہ ادنا درجہ ہے۔ مشق کرنے سے یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ غیر اختیاری طور پر جو ذہن ادھر ادھر جاتا ہے اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ معاف ہے، لیکن اپنے اختیار سے اپنا دھیان بھی نماز کی طرف لگائے رکھے، اسے کہتے ہیں خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نماز جلدی جلدی نہ پڑھے۔ بعض عورتیں، بعض لڑکے، بعض مرد جو ہیں بہت تیز رفتاری سے نماز پڑھتے ہیں تو ان کا ذہن بھی نماز میں نہیں رہتا، جس میں اپنی کوتاہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اپنی وحی میں دوسرا حکم یہ دیا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ نظر ادھر ادھر مت لے کے جاؤ، نظر نہ گھماؤ ادھر ادھر، بلکہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ رہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ روزوں کا اہتمام کریں، روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اس وحی میں کہ روزے دار کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی جماعت کے اندر ہو، کوئی شخص کسی جماعت میں ہو اور اس کے پاس خوشبو کی ایک ڈبیا ہو جس میں اصلی مشک ہو، اور اس میں سے اس کی خوشبو باہر پھیل رہی ہو، تو ہر آدمی یہ پسند کرے گا کہ یہ خوشبو مجھے مل جائے یا میرے پاس بھی آ جائے۔ تو یاد رکھو، جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ میں جو بھوک کی وجہ سے بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ لہذا دل و جان سے روزہ رکھو۔ اب ہمارے اوپر الحمدللہ حضور کی برکت سے رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اور ویسے اگر ہم چاہیں تو ہر مہینے 3 روزے رکھ سکتے ہیں، جن کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، وہ 13، 14، 15 تاریخ، 3 دن رکھیں گے تو پورے ایک مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہر مہینے 3 رکھیں گے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور روزے میں یہ فضیلت بھی ہمیں حاصل ہوگی کہ روزے دار کی منہ میں جو بو ہے، جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہوتی رہے گی، تو مطلب یہ روزے دار محبوب ہوگا۔ روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، تو
فرض بھی رکھنا چاہیے، کچھ نفل بھی رکھ لینا چاہیے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور چوتھی چیز کا حکم دیا کہ صدقہ دو۔ یحییٰ علیہ السلام نے اپنے بیان میں فرمایا کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ صدقہ اللہ کے راستے میں دو، اور پھر اس کی مثال دی کہ صدقہ دینے کی مثال اس طرح سمجھو، یعنی صدقہ دینے کا جو فائدہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی شخص کو دشمن گرفتار کر لیں اور گرفتار کر کے اس کو رسیوں سے باندھ دیں، ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد جب اسے قتل کرنے کا ارادہ کریں تو وہ بندھا ہوا آدمی یہ ان سے درخواست کرے کہ بھائی تمہیں میری جان لینے سے کیا ملے گا، کیوں نہ تم مجھ سے مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو، تو پیسے تمہارے کام آئیں گے، میں مر جاؤں گا تو تمہارا کیا بھلا ہوگا۔ لہذا وہ راضی ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر وہ اپنا سارا مال جو بھی اس کے پاس تھا کم یا زیادہ سارا ان کو دے کر اپنی جان بچا لیتا ہے۔ تو کتنی بہترین چیز ہے یہ، کہتے ہیں ایسے صدقے کو سمجھ لو کہ جیسے وہ قتل تک پہنچ گیا تھا اور پیسے دے کر کے اس کی جان بچ گئی، ایسے آنے والی ہر بلا صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہے۔ لہذا صدقہ دیا کرو تاکہ اللہ بلا تمہاری دور رہے، آ بھی جائے تو دور ہو جائے، اور آ رہی ہو تو دور رہے۔ اس لیے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے میں زکوٰۃ دینا بھی آ گیا، فطرہ دینا بھی آ گیا، اور عام نفلی صدقہ بھی آ گیا، سب کا یہ ثواب ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نفلی صدقے کا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پابندی سے ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات کا یہ حکم دیا یحییٰ علیہ السلام نے، 5ویں بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے ذکر اللہ کثرت سے کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پر رہنا چاہیے۔ پھر اس کا فائدہ حضرت نے بیان فرمایا کہ اس کا فائدہ ایسا ہے جیسے دشمن کسی آدمی کو پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کریں، اور وہ اپنے آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اور گرفتاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اپنے کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لے، کنڈی لگا لے، تو اس طرح وہ اپنے آپ کو دشمن کے گرفتار کرنے سے اور تکلیف اور ایذا پہنچانے سے اپنا بچاؤ کر لے۔ تو جیسے یہ شخص ہے ایسے ہی سمجھو ذکر اللہ کثرت سے کرنے والا ہے، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو شیطان کے شر سے اور اس کے مکر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ذکر کے برابر شیطان کے شر سے بچانے والی ہو، لہذا ذکر اللہ سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ عظیم فائدہ ہے، لہذا اس کے ہم سب محتاج ہیں۔ یہ 5 باتیں ہمارے بھی دین کے اندر اللہ کا شکر ہے موجود ہیں، پر حضور نے تو ذکر اللہ کی کثرت سے کرنے کی عجیب و غریب فضیلت بیان فرمائی ہے جو دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کیا میں تم کو کوئی ایسی چیز نہ بتلاؤں جو تمہارے مولا کے سامنے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت ہی محبوب اور تمہیں پاک کرنے کا ذریعہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے کا باعث اور تمہارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بڑھ کر، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان مال قربان کرنے اور کافروں کو قتل کرنے یا خود شہید ہونے سے بھی بڑھ کر ہے، اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ ضرور بتائیے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ ذکر اللہ جو ہے ان سارے اعمال سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے اور زیادہ باعث فضیلت ہے۔ تو یہ حضور نے اس کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، لہذا ذکر اللہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور ذکر اللہ کی کثرت میں صبح شام کی تسبیحات بھی داخل ہیں، وہ تو پڑھنی ہی چاہیے۔ قرآن شریف کی تلاوت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور صبح شام کی دعائیں یا موقع بہ موقع جو حضور نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں جن کو مسنون دعائیں کہتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے موقع بہ موقع جو مسنون دعائیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں۔ اور ایک ذکر وہ ہے جو کہ ہر وقت ہونا چاہیے، وہ بھی اسی میں شامل ہے
کہ یا تو لا الہ الا اللہ یا قرآن شریف کی تلاوت یا درود شریف، تینوں میں سے کسی ایک کو اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی ہوں، جب ضرورت ہو بات کرنے کی باقاعدہ ضرورت بات کر لو، نہیں تو پھر اپنے جب خاموش ہو جاؤ تو بس اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتے رہو اور اللہ کے ذکر سے ہلاتے رہو۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ نہایت آسان، اور جتنا زیادہ ہو اتنا ہی کم، یہ ہے جتنا زیادہ کرو اتنا ہی کم، کیونکہ اس کے فوائد اس سے زیادہ کرنے میں ہیں۔ تو بہرحال جتنا بھی ہو سکے اپنا وقت غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے، یوں خاموش بیٹھے بیٹھے نہ ذکر نہ کچھ، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میں آپ کے محبوب بندوں سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی علامت بتائیے تاکہ میں اس علامت سے ان کو پہچانوں اور پھر ان سے ملاقات کروں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندوں میں جن بندوں کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں نا، وہ میرے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بنتا ہے۔ وہ تو میں نے اس حدیث کی شروع میں بتا ہی دیا کہ سب سے بڑھ کر جو عمل بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پاکیزہ ہونے کا ذریعہ ہے اور درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ، وہ ذکر اللہ ہے۔ تو بس 5 چیزیں جو ہیں پلے باندھنی چاہیے، ان 5 باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔